بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں منیرہ اسلم، ٹیچر BHSS یونسو، کلاس 9th. ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں بایولوجی. ہم چیپٹر ہمارا ہے وائی ڈو وی فال ایل. اور آج ٹاپک جو ہے وہ ہے کل کا کنٹینیو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیزز. کل ہم نے کمیونیکیبل ڈیزیزز اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ایک تو ایئر بورن ڈیزیز پڑھا اور واٹر بورن ڈیزیزز پڑھا. آج ہم پڑھیں گے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. دے آر کازڈ ڈیو ٹو فالوئنگ ریزنز: سیکچوئل کانٹیکٹ ود اے سک پرسن اور یوز آف سیم سرنجز. جو یہ ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، ان کو ہم STDs بھی بولتے ہیں. یہ کنٹیجیس ہوتی ہے. یہ ڈائریکٹ کنٹیکٹ چھونے سے بھی ہو سکتی ہے، یا کسی سک پرسن کے ساتھ سیکس کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. یا آپ دیکھ سکتے ہیں فگر میں ایک پریگننٹ لیڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جس کے وomb میں بچہ ہے. اگر مدر کو ایڈس ہوگا تو اس کے بچے میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے وomb میں ہی، یا پھر اگر وہ بریسٹ فیڈنگ کرے گی اپنے بچے کو اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، یہ سیدھے سیکچوئل کنٹیکٹ ود اے سک پرسن، اور یا اگر سرینج ہم یوز کریں گے، کسی سک پرسن کا سرینج ہوگا تو اسی سے ہم دوسرے ہیلدی پرسن کو وہی سرینج یوز کریں گے تو اس سے بھی ایڈس ہو سکتا ہے. بلیڈز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے باربر شاپ میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ بلیڈ جو ہے باربر نے نیا یوز کیا ہے کہ نہیں، اس سے بھی یہ ایڈس پھیل سکتا ہے. اس ڈیزیز کو ہم سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں، جو ایک سک پرسن ٹو ہیلدی پرسن کو ٹرانسفر ہوگا. یہ کنٹیجیس بھی ہے. فار ایگزامپل سائفلس یا ایڈس اس میں آتا ہے. دوسرا، ویکٹر بورن ڈیزیزز. Vectors are those agents that transfer the disease-causing agent to us. Vectors کیا ہے؟ خود وہ ڈینجرس نہیں ہوتے، لیکن جو وہ ان کا جو پیتھوجن ہوتا ہے، جہاں سے وہ اٹھاتے ہیں، جیسے اینوفلیز ماسکیٹو ہے، وہ کسی گندگی ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایک پرسن کے کنٹیکٹ میں آتی ہے وہ تو اس کا جو پیتھوجن ہے، پروٹوزوا پلازموڈیم ہے، وہ انسان کے بلڈ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. اس اینوفلی کا جو سلائیوا ہے اس میں پلازموڈیم ہوتا ہے، وہ انسان کے بلڈ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر کنٹیکٹ جب آتا ہے تو کافی دنوں تک رہتا ہے، جس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. وہ سیلز کو وہاں ملٹیپلائی کرتا ہے، تو کافی دنوں کے بعد جو پھر انسان کو ملیریا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہی ہم کہیں گے کہ فیمیل انوفلیز ماسکیٹو کیریز ملیریل پیتھوجن پلازموڈیم ان اٹس سلائیوا. اس کے سلائیوا میں کیا ہوتا ہے؟ پلازموڈیم. When this mosquito comes in contact, it mixes its pathogen containing saliva with our blood. Blood کے ساتھ mix ہو جاتا ہے، تو due to this the pathogen is transferred to us. So in case of malaria, vector is کون سا vector ہے؟ Female mosquito anopheles and pathogen is plasmodium. تو نان کمیونیکیبل ڈیزیز، ابھی تک ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز پڑھ رہے تھے جو ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے کو، سک سے ہیلدی کو، یا ہم کہیں گے اسپریڈ ہوتا ہے. تو جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز وہ کیا ہے؟ دا ڈیزیزز دیٹ آر ناٹ ٹرانسفرڈ فرام اے سک پرسن ٹو اے ہیلدی پرسن. فار ایگزامپل آرتھرائٹس یا کڈنی فیلئر، وہ ڈیزیز جو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے سک ٹو ہیلدی پرسن. جیسے کہ آرتھرائٹس ہوتا ہے لوگوں میں جوڑوں کا درد، تو وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کڈنی فیلئر ہوگا تو وہ اس کی چھونے سے یا اس کا جھوٹا پانی وغیرہ پینے سے دوسرے انسان کو کڈنی فیل
نہیں ہو سکتی ہے، ان ڈیزیز کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہیں گے. The disease that are not transferred from a sick person to a healthy person. وہ ڈیزیز جو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے، اسپریڈ نہیں ہو سکتی ہے سک پرسن سے ہیلدی پرسن. آرتھرائٹس بھی یہی جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس میں ڈیفارمیٹی بونز میں آ سکتی ہے، لیکن وہ اگر ہم ٹچ کریں گے آرتھرائٹس والے پرسن کو تو وہ ہمیں نہیں لگ سکتا ہے. اسی طرح کڈنی فیلئر ہو، اگر کسی کو ہوگا، اگر ہم اس کا پانی بھی جھوٹا پئیں گے یا ٹچ کریں گے وہ ہمیں نہیں ہوگا. تو ان ڈیزیز کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہیں گے. تھینک یو.